فرینڈز، آپ سکرین پر ایک خوششکل شخص کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ شخص دنیا کے امیر اور با اثر ترین لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ تیل سے مالا مال دنیا کے تیسرے بڑے ملک لیبیا کی دوسری طاقتور ترین شخصیت تھا۔ یہ کس قدر امیر اور با اثر شخص تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ یہ شخص لندن میں موجود تھا اور اسے ایک گھر پسند آ گیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے وہ گھر 1 کروڑ پاؤنڈز میں خرید لیا، جس کی اس وقت قیمت 1.5 ارب اور آج کے دور میں 3.5 ارب بنتی ہے۔ اس نے 2009 میں مونٹ کارلو میں اپنی 37ویں سالگرہ منائی، جو دنیا کی مہنگی ترین سالگرہ تھی، جس میں روس کے ایلومینیم ٹائکون اولگ ڈیریپاسکا، سونے کی کانوں کے مالک پیٹر منک اور موناکو کے شہزادے البرٹ سمیت دنیا بھر کی مشہور شخصیات نے شرکت کی۔ یہ شخص پینٹنگ خریدنے کا شوقین تھا اور اس کے پاس اربوں ڈالرز کی پینٹنگز تھیں جو اس نے اپنے محلوں میں سجا رکھی تھیں۔ اسے 2006 میں ایک اسرائیلی اداکارہ اورلے وینرمن پسند آ گئی، تو اس شخص نے اس اداکارہ کے گرد دولت کے انبار لگا دیے، چنانچہ یہ اس کی گرل فرینڈ بن گئی اور یہ دنیا کی مہنگی ترین گرل فرینڈ تھی۔ برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر اسے اپنا ذاتی دوست مانتا تھا اور اس پر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے تھے۔ برطانوی شاہی خاندان نے اسے کئی بار بکنگم پیلس میں لنچ اور ڈنر دیے تھے۔ یہ لندن اور پیرس میں پلے بوائے کی زندگی گزارتا تھا اور اسے دنیا بھر کے قانون توڑ کر انتہائی خوشی ہوتی تھی۔ اس نے ایک بار پیرس کی شانزے لیزا پر 120 کلومیٹر کی رفتار سے اپنی گاڑی چلا کر پوری یورپی دنیا کو حیران کر دیا اور پیرس کی سٹی حکومت کوشش کے باوجود اس کا چالان نہ کر سکی۔ یہ لیبیا کی انویسٹمنٹ پارٹی کا سربراہ بھی تھا اور کسی بھی ملک میں کسی بھی وقت 10 سے 15 ملین ڈالر سے سرمایہ کاری کر سکتا تھا، اور یہ سچ میں ایک بہت بڑا استحکام تھا۔ فرینڈز، اس شخص کا نام ہے سیف الاسلام اور یہ لیبیا کے سابق حکمران کرنل قذافی کا بیٹا ہے۔ سیف الاسلام کرنل قذافی کا وارث اور ولی عہد بھی تھا۔ دنیا کا سیف الاسلام کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ کرنل قذافی کے بعد لیبیا کا صدر بنے گا۔ یہ اس قدر بااثر شخص تھا کہ کرنل قذافی کو نیوکلیئر پروگرام ترک کرنے پر بھی اسی نے آمادہ کیا تھا۔ اس نے بلغاریہ کے اس میڈیکل گروپ کو بھی چھڑوانے میں مدد کی تھی جس پر بچوں کو ایڈز کے ٹیکے لگانے کا الزام تھا۔ فرینڈز، اب میں آپ کو اس شخص کی وہ تصویریں دکھاؤں گا جن کو دیکھ کر آپ یقین نہیں کریں گے۔ عروج کے بعد زوال آیا اور سیف الاسلام اس حالت میں آن پہنچا۔ وقت نے پاسا پلٹا اور سیف الاسلام کو لیبیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کوباڑی میں چھپنا پڑا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو یہ ایسی حالت میں تھا جیسے سڑکوں پر پھرتا ہوا کوئی نشہ کرنے والا شخص۔ یہ جس کمرے میں موجود تھا اس میں باتھ روم تک موجود نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی تھیں اور ان پر پٹی لپٹی ہوئی تھی جو ڈاکٹر نہ ہونے کے باعث اس نے خود کر رکھی تھی۔ اس نے ایک انتہائی بدبودار اور گندا کمبل لپیٹ رکھا تھا جس سے انتہائی بدبو آ رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کے لیے فرانس کی کمپنیز پرفیوم ایجاد کرتی تھیں اور آج یہ بدبودار کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ لیبیا کی حکومت نے جب سیف الاسلام کو گرفتار کیا تو پوری دنیا میں سے کوئی بھی ملک اسے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جو شخص کچھ وقت پہلے تک ملکہ برطانیہ کا شاہی مہمان بنتا تھا اور ٹونی بلیئر اسے مائی فرینڈ کہتا تھا، آج اسے کوئی پوچھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ یہ تصویر دنیا کے ان تمام حکمرانوں اور ان کے خاندانوں کے لیے عبرت کا سبق ہے جو صرف اقتدار کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں۔ یہ تصویر دنیا بھر کے حکمرانوں سے چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ جو حکمران عوام کے اعتماد کو کھو دیتے ہیں ان کا انجام آخر میں یہی ہوتا ہے، جو کرنل قذافی کے ساتھ خود اور اس کے بیٹے سیف الاسلام کے ساتھ ہوا۔ لیبیا کی حکومت نے سیف الاسلام کو 5 سال گرفتار رکھنے کے بعد جون 2017 میں رہا کر دیا۔ اب یہ لیبیا کے اندر ایک چھوٹی سی سیاسی جماعت بنا کر واپس اقتدار تک آنے کی کوشش میں ہے، لیکن اب یہ اتنا آسان نہیں۔